بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اور وہ سوال یہ ہے، کیا آپ قرآن پاک کو سیکھنا چاہتے ہیں؟ یقیناً اس کا جواب ہاں میں ہی ہے، کیونکہ قرآن پاک ہماری ہدایت کے لیے ہے، اور اللہ رب العزت نے قرآن کو ہماری ہدایت کے لیے نازل فرمایا۔ اگر ہم قرآن پڑھیں گے، سمجھیں گے، دنیا اور آخرت میں یہ ہمارے لیے روشنی بنے گا، اور قیامت والے دن قرآن اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے گا۔ اگر قرآن کو ہم چھوڑ دیں گے تو دنیا اور آخرت میں ہمیں ذلت کا سامنا ہوگا، لہٰذا اس کا جواب یقیناً ہاں میں ہوگا۔ تو آئیے ہم انشاءاللہ ارادہ کرتے ہیں کہ قرآن پاک کو پڑھیں گے، سمجھیں گے۔ دیکھیں، سب سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ قرآن پاک عربی زبان میں ہے۔ کون سی زبان میں ہے؟ عربی میں۔ تو عربی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان عربی ہے، قرآن بھی عربی میں ہے، اور جنت کی زبان بھی عربی ہوگی، لہٰذا عربی کو سیکھنا ہے۔ قرآن کو سیکھنے کے لیے ہمیں کیا چاہیے؟ قرآن پاک کا قاعدہ۔ یہ آپ کے سامنے ایک قاعدہ ہے، اس کا نام ہے یسرنا القرآن۔ تو دیکھیں، قرآن پاک کو پڑھنا بہت ضروری ہے، قرآن کو سمجھنا، اس کا ایک ایک لفظ کی نیکیاں ہیں، ایک ایک لفظ کی۔ اور قرآن پاک کے حقوق میں سے یہ یعنی 5 حقوق ہے نا، ایک قرآن کے اوپر ایمان لانا، دوسرا قرآن کو پڑھنا، ٹھیک ہے؟ پڑھنے میں ہر بندے کو کم از کم جو ریڈنگ ہے قرآن پاک کی وہ آنی چاہیے۔ پڑھنے کے بعد تیسرا مرحلہ ہوتا ہے سمجھنا۔ تو قرآن کو سمجھنے کے لیے کچھ نہ کچھ عربی گرامر آنا چاہیے، وہ بھی انشاءاللہ ہم سیکھیں گے۔ اس کے ساتھ سمجھ کر اس کے اوپر پھر عمل کرنا، یہ چوتھا۔ اور پانچواں کیا ہے؟ دوسروں کو سکھانا۔ آپ انشاءاللہ اور ہم قرآن پاک سیکھیں گے، پڑھیں گے، پھر دوسروں کو سکھائیں گے۔ اور اتنی فضیلت ہے کہ اللہ کے سچے محبوب نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ تو زندگی مختصر ہے، قرآن پڑھنے پڑھانے میں گزرے تو یہی سرمایہ حیات ہے، زندگی کا سرمایہ ہے۔ تو دیکھیں، قرآن پاک کے قاعدے قرآن کو سیکھنے کی، کیونکہ بنیادی طور پہ قاعدہ ہوتا ہے نا، تو ہم کوشش کریں گے کہ تلفظ کے ساتھ جو ہے نا وہ قرآن پاک کو سیکھیں۔ تو قاعدے بہت سے ہیں آپ کو بازار میں بھی، لیکن میں نے محسوس کیا کہ یسرنا القرآن جو قاعدہ ہے یہ بچوں کے لیے بھی اور بڑوں کے لیے بھی آسان ہے۔ اگر جو ابتدا سے سیکھنا چاہتا ہے تلفظ کے ساتھ، اس کے لیے قاعدہ ہے۔ تو ویسے میرے پاس اور بھی قاعدے ہیں، یہ دیکھیں، ایک رحمانی قاعدہ ہے، اس طرح ایک نورانی قاعدہ ہے، اور اس طرح مدنی قاعدہ بھی ہے۔ اب دیکھیں، باقیوں میں سے باقی بہت اچھے قاعدے ہیں سارے سیکھنے کے لیے، لیکن یسرنا القرآن کا ایک مجھے اس میں جو چیز پسند آئی ہے وہ یہ ہے کہ ابتدا سے آسان سے مشکل کی طرف لے گئے، مطلب حروف تہجی سے پھر حمزہ زبر آ کی پوری انہوں نے مشق کروائی ہے، ٹھیک ہے؟ پھر آگے یہ اس کی آگے یعنی کہ مشق ہو گئی، سبق دیا، پھر آگے اس کی مشق کروائی، پھر قاعدہ اگلا پڑھایا، حمزہ زیر کا پورا قاعدہ انہوں نے پڑھایا، پھر پہلے زبر کا، پھر زیر کا، پھر پیش کا، یعنی اس طرح پورا۔ بعض جو قاعدے ہیں اس میں ایک ہی ہے، اس کے اوپر زبر بھی ہے، زیر بھی ہے اور پیش بھی ہے، جس سے بچے کو تھوڑی سی مشکل ہو جاتی ہے۔ اگر اس کو روانگی کے ساتھ پڑھا جائے تو بہت جلد بندہ سیکھ جاتا ہے۔ تو باقی انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ جتنے قاعدے ہیں نا میرے پاس موجود ہیں، میں سب میں سے پڑھاؤں۔ یہ ایک نہیں ہے ایک قاعدہ، اس کا یہ ہوگا کہ جو چیز جس قاعدے میں آسان طریقے سے لکھی ہے وہ پڑھیں، تاکہ ایک مکمل یہ ایک پورا کورس ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہ کیا ہوگا؟ ایک کورس ہوگا، آپ نے اس کورس کو مکمل کرنا ہے انشاءاللہ۔ جب مکمل کریں گے، اور امید ہے انشاءاللہ کافی آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو ہم اس کا آغاز کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے۔ تو پہلے یہاں سے شروع کر دیتے ہیں، اللہ کے نام سے، ربی یسر۔ تو قاعدے کا نام بھی یسرنا القرآن ہے، آسان قرآن۔ تو یہاں پہ دعا بندہ کرتا ہے، ربی یسر، یا اللہ آسانی پیدا فرما، ولا تعسر، اور تنگی تکلیف ہم سے دور فرما، وَتَمِّم بالخیر، اور خیر کے ساتھ اس کو مکمل فرما۔ اپنے لیے بندہ دعا کرتا ہے، یا اللہ ربی زدنی علما، سب دعا کرے، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، ربی زدنو علما، یا اللہ ہم سب کے علم میں اضافہ فرما، یا فتاح، اے کھولنے والے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمارے دل و دماغ کو کے اندر
قرآن پاک کو محفوظ فرما، ہمارے دماغ کو، سینے کو شرح صدر عطا فرما۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم فرمانے والا ہے۔ دیکھیں اس قاعدے کے اندر سب سے پہلے انہوں نے نقطے کی پہچان کروائی ہے، نقطہ بہت ضروری ہے۔ اب دیکھیں جی، دیکھیں ہم لفظ لکھے ہوتے ہیں ان کے اوپر نقطہ ہوتا ہے۔ دیکھیں اس طرح ایک بڑا مشہور بات ہے کہ ایک نقطے نے محرم سے مجرم بنا دیا، تو ایک نقطہ جو ہے نا وہ بڑا معنی رکھتا ہے۔ اب دیکھیں یہ ایک نقطہ آیا ہے، اس نے دواد بنا دیا اور اس کے اوپر نقطہ نہیں ہے تو یہ سواد ہو گیا۔ یہ ان کی شکل دیکھیں نا ایک جیسی ہے، اس میں نقطہ ہے تو یہ جیم ہے، اس میں نہیں ہے تو ہا ہے، اس میں نقطہ اوپر ہے تو خا ہے۔ تو نقطے سے کتنا فرق بن جاتا ہے، ایک نقطہ نیچے ہے تو با ہے، اوپر دو ہے تو تا ہے، اوپر تین ہے تو سا ہے۔ ایسے ہی اگر اوپر دو ہیں تو تا ہے، اور اگر اس کے نیچے ہو جائیں، ٹھیک ہے جیسے یہ، تو یہ کیا ہو جائے گا یا۔ تو دیکھیں نقطہ بڑا معنی رکھتا ہے۔ یہاں دیکھیں نا یہ ایک نقطہ ہے، بچوں کو سمجھائیں کہ دیکھیں جی یہ اس کو نقطہ کہتے ہیں، یہ ایک، یہ دو، تین، اوپر نقطہ، نیچے نقطہ، اوپر دو، نیچے دو اور اوپر تین۔ اب دیکھیں یہ نقطے جب سمجھ آ گئی، اب بچوں کو بتائیں کہ الف جو ہوتا ہے وہ خالی ہوتا ہے، اس کے اوپر نہ زبر ہوتی ہے، نہ زیر ہوتی ہے، نہ پیش ہوتی ہے، نہ دو زبر، نہ دو زیر، نہ دو پیش، نہ کھڑی زبر، الف بالکل ٹھیک ہے تنے تنہا۔ اگر اس کے اوپر زبر آ جائے تو پھر وہ الف نہیں رہے گا بلکہ حمزہ زبر بن جائے گا، حمزہ بن جائے گا۔ پھر کیا بن جائے گا، حمزہ۔ حمزہ زبر آ ہوگا یا حمزہ زیر ای یا حمزہ پیش او، تو اکیلا ہوگا تو وہ کیا ہوگا، الف ہوگا۔ کیا ہوگا، الف ہوگا۔ اب میں اس سے پہلے آپ کو یہ جو حروف تاجی ہے اس کے اندر کچھ حروف ہیں جو موٹے پڑ جاتے ہیں، وہ یہاں پہ انہوں نے اس قاعدے کے اندر لکھے ہوئے ہیں کچھ قواعد، تو وہ میں یہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ لیکن انہوں نے بتایا ہے کہ ہمیں فرق کرنا چاہیے، مطلب جو حروف تہجی ہے نا، مفردات، مفرد ایک کو کہتے ہیں، مفردات کا مطلب ہوتا ہے الگ الگ حروف۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے تا ہے اور طا میں کیا فرق ہے، ٹھیک ہے، ایسے سا اور سین میں کیا فرق ہے، ٹھیک ہے، اور اس طرح سین اور صاد میں کیا فرق ہے، ہا اور ہا میں کیا فرق ہے، ذال اور زا میں کیا فرق ہے، وا اور ضاد میں کیا فرق ہے، ٹھیک ہے، ایسے ہی ضاد اور دال میں کیا فرق ہے، ایسے ہی جو عین اور حمزہ کا فرق، قاف اور کاف کا فرق، یہ لازمی چیزیں ہیں، فرق پتہ ہونا چاہیے۔ جو بندہ فرق کر سکتا ہے حروف کا تو اس کو پڑھنا بہت آسان ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے ایک چیز یہاں پہ یہ لکھی ہے۔ دوسرا، کوشش کریں کہ قرآن پاک کو عربی لہجہ میں پڑھیں۔ کون سا لہجہ، عربی لہجہ، ٹھیک ہے، اردو تلفظ نہ ہونا چاہیے۔ جیسے دیکھیں نا، ہم اردو جب بچہ قاعدہ پڑھتا ہے نا، اس میں پڑھتا ہے الف بے تے سے جیم چے، ایسے پڑھتا ہے نا۔ اب یہاں پہ ہم نے علی بے تے نہیں پڑھنا بلکہ پڑھنا ہے الف با تا فا، ایسے، ٹھیک ہے، باقی سارے حروف اس طرح پڑھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر آگے انہوں نے بتایا ہمیں کچھ حروف، یہ جو دیکھیں نا یہ حروف تہجی ہیں، کتنے ہیں، یہ کیا ہے، حروف تہجی عربی کے 29 ہیں، تقریباً اتنے ہی ہیں، 29 حروف ہیں۔ اب ان میں سے کچھ حروف ہیں جو موٹے پڑے جاتے ہیں، ہمیشہ پر پڑے جاتے ہیں، وہ بھی یہاں پہ انہوں نے لکھ دی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کو مدنی قاعدے میں سے بھی اس میں بھی قواعد لکھے ہوئے ہیں۔ اس قاعدے کے اندر اس کا نام کیا تھا، رحمانی کا تھا، اس کے اندر بھی یہ قواعد لکھے ہوئے ہیں۔ بہرحال ہم چونکہ یسن القرآن میں زیادہ پڑھیں گے، لیکن جو قواعد دوسرے قاعدوں میں آئیں گے نا تو وہ بھی انشاءاللہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو حروف مستعلیہ یاد رکھیں، یہ ہمیشہ پر پڑے جاتے ہیں، موٹے حروف، جیسے خو۔ اب دیکھیں نا اس میں پہلی لائن میں کوئی ایسا حرف جو ہے نا وہ موٹا نہیں ہے جس کو موٹا پڑھا جائے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ہے ایک خو، یہ جو حرف ہے اس کو موٹا پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے، خو، موٹا پڑھیں خو۔ پھر آگے ہے، اس لائن میں صرف ایک لفظ ہے، آگے اس لائن میں ہے سواد، اس کو موٹا پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے، سواد، اس کو بھی موٹا، دود موٹا کر کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے کون سا لفظ جناب، تو، یہ اس کو موٹا پڑھیں گے، تو، آگے زو بھی موٹا پڑھنا ہے، زو، آگے قاف موٹا، قاف، ٹھیک ہے۔ تو یہ کتنے حروف ہیں جناب، 7،
ٹھیک ہے 7 1 2 3 4 5 6 اور 7 گر گیا. پھر دیکھتے ہیں 1 2 3 4 5 6 ہیں. ایک کام ہو گیا. خا بھی ہو گیا, صاد بھی ہو گیا, اور دعاد بھی ہو گیا, تو بھی ہو گیا, زواد بھی ہو گیا. یہ رہ گیا غائن. یہ کیا ہے؟ غائن. تو یہ غائن بھی, یہ بھی اس کو موٹا پڑھنا ہے. غائن غائن. تو منہ کو گول کر کے موٹا پر کر کے پڑھنا ہے. ان کو کہتے ہیں حروف مستعلیہ. کیا کہتے ہیں؟ حروف مستعلیہ. تفخیم بھی کہتے ہیں. ان کو موٹا کر کے پڑھنا ہوتا ہے ہمیشہ. ٹھیک ہے, تب تلفظ ہمارا ٹھیک ہوگا. تو آج آپ نے بس یہ یاد رکھنے ہیں, یہ موٹے حروف ہیں. اب اس کے ساتھ کچھ 4 حرف ہیں جو یہ اونٹوں سے ادا ہوتے ہیں. کیسے ادا ہوتے ہیں؟ اونٹوں کے ساتھ. ب ف میم واو. یہ اونٹوں کے ساتھ ادا ہوتے ہیں. یہ کون سے, کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ یہ دیکھیں نا, یہ اس میں ان کے علاوہ کسی پر ہونٹ نہ ہلیں. ان کے اوپر ان سے ہونٹ ہلتے. ٹھیک ہے, تو آپ نے دیکھنا انہوں نے آگے موٹے حروف جو ہم نے اوپر پڑھے نا پہلے, ان کو الگ لکھ دی ہے. خا, ان کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں. خا, ان کا جو مجموعہ ہے وہ ہے خصہ ضاغطن قز. ٹھیک ہے, خا صاد ضاد طا ظا غائن قاف. ان کو موٹا پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, ان کو کیا کرنا ہے؟ پر پڑھنا ہے. ان کو حروف مستعلیہ. حروف مستعلیہ کتنے ہیں؟ بولیں جی. 1 2 3 4 5 6 اور 7. 7 ہیں. بولیں حروف مستعلیہ کتنے ہیں؟ 7. ان کو ہمیشہ موٹا پڑھنا ہے, یہ یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور اونٹوں سے کتنے حروف ادا ہوتے ہیں؟ بولیں 4. کتنے ادا ہوتے ہیں؟ 4. با فا میم واو. ٹھیک ہے, با فا میم اور واو. یہ حروف کیسے ادا ہوتے ہیں؟ اونٹوں کے ساتھ. ٹھیک ہو گیا. تو یہ قاعدہ ہے ابتدا میں کچھ چیزیں. اب دیکھیں اب ہم اس کو پڑھتے ہیں یہاں پہ. یہ یسن قرآن سے اب پڑھ لیتے ہیں. پڑھیں الف با. اب قاعدے سارے ہم نے جو موٹے والے وہ بھی پڑھنے ہیں اور اونٹوں والے وہ بھی پڑھنے. ٹھیک ہے, الف با با تا ثا. اب دیکھیں الف جو ہے نا وہ آرام سے ادا ہوتے ہیں بغیر جھٹکے کے. الف. با جو ہوتا ہے اونٹوں کو ملانا ہے. ٹھیک ہے, اونٹوں کو ملا کے پڑھتے ہیں با ایسے. تا میں زبان کا جو کنارہ ہوتا ہے اس کو اوپر والے دانت جہاں آتے ہیں نا ان کی جڑ ہوتی ہے اس کے ساتھ لگاتے ہیں تا ایسے. تا. با پڑھیں, اونٹوں کو ملائیں ایسے. با. اونٹوں کو ملا کے کیا پڑھنا ہے؟ با. تا زبان کے کنارے کو اوپر والی جڑ کے ساتھ یعنی دانتوں کی جڑ کے ساتھ لگانے ہیں. تا. اب ثا میں دونوں دانتوں کے درمیان میں زبان رکھنی ہے. سین کی آواز نہیں آ چاہیے. ٹھیک ہے, کیسے؟ آج کا سبق اتنا بہت ہے یہاں تک. ٹھیک ہے, آج 16 ڈیٹ ہے اور 7واں مہینہ 2025. ٹھیک ہے, اور محرم ہے, محرم الحرام. ٹھیک ہے, تو ہم نے آغاز کیا ہے. تو انشاءاللہ یہ آپ نے سیکھنے ہیں. یہ جو میں نے چیزیں بتائی ہیں یہ آپ سیکھیں. اس کے بعد انشاءاللہ ایک قاعدہ پڑھیں گے انشاءاللہ. اگر آپ اس کو ریگولر دیکھیں پڑھیں کافی فائدہ ہوگا انشاءاللہ. ہم اس طرح جو قواعد سے پھر آئیں گے ریڈنگ کی طرف. پھر اس کے بعد انشاءاللہ قرآن پاک کو جو اصل مقصد ہے قرآن پاک کو سمجھنا وہ عربی گرامر کے ساتھ ترجمے کے ساتھ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ پاک ہمیں قرآن پاک پڑھنے سمجھنے اور عمل کر کے دوسروں کو پڑھانے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.